بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون، مائی نیم از حدیقہ سلیم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ انشاءاللہ آج ہم آسان اصول فقہ کا آغاز کریں گے، جو کہ قاصہ سال دوم کی کتاب ہے، اور اس کے بارے میں آپ کو انٹروڈکشن بتا دوں کہ اس میں ہم فقہی اصولوں کو پڑھیں گے۔ جیسے کہ ہم نے قاصہ اول میں تعلیم الاسلام پڑھی تھی، اس میں مختلف قسم کے مسائل پڑھے تھے کہ اگر یہ سچویشن ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، اگر ناپاکی کی مقدار اتنی ہو تو کیا حکم ہے، جائز ہے ناجائز ہے۔ یہ تمام باتیں ہم نے تعلیم الاسلام قاصہ اول میں پڑھی تھیں۔ اس سبجیکٹ میں آسان اصول فقہ میں ہم یہ پڑھیں گے کہ کیا اصول ہیں کہ کسی بھی مسئلے کو قرآنی آیات سے، دلائل سے ہم اخذ کریں گے، کس طرح سے ہم اخذ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو بہت انٹرسٹنگ بک ہے، بہت آپ کو جو ہے آسان اصول فقہ یعنی فقہ کو سمجھنے میں بہت زیادہ مدد ملے گی انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے ہم دعا پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہمارے لیکچر میں برکت رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم الہمنا رشدنا وقنا شر انفسنا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کتاب میں موجود باتیں بھی میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گی، اور اس سے علاوہ جو باتیں اہم ہیں اور ضروری ہیں MCQs میں یا پھر خالی جگہ وغیرہ میں آ سکتی ہیں اور پرانے ایڈیشنز میں موجود تھی، وہ بھی انشاءاللہ میں بتاؤں گی، کیونکہ وہ ہمارے لیے بہت زیادہ فائدہ مند رہیں گی۔ تو پیش لفظ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اسلام اللہ تعالیٰ کا وہ آخری دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، جس میں قیامت تک پیش آنے والے تمام مسائل و مشکلات کا حل فراہم کر دیا گیا ہے۔ یعنی مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہے کہ قرآن مجید یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دین ہمارے لیے مختص کیا گیا ہے وہ کامل اور مکمل دین ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ ٹھیک ہے، اور ہمارے ہر مسئلے کا حل اس میں موجود ہے۔ لیکن اس عقیدے یا حقیقت کو تسلیم کرنے میں ایک سوال کا پیدا ہونا قدرتی ہے، وہ یہ کہ قرآن و سنت میں بیان کردہ احکام بہرحال محدود ہیں اور زمانہ رواں دواں ہیں، اور اس میں پیش آمدہ مسائل کی تعداد کی حد بندی ممکن نہیں۔ ٹھیک ہے، اس بات کو ہم نے تسلیم کر لیا کہ ہمارا جو قرآن مجید ہے وہ ایک جامع کتاب ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تمام تعلیمات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک جو پہنچی ہے وہ جامع ہے۔ لیکن ایک بات ہم اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں جو موجودہ زمانہ ہے اس کے اعتبار سے مسائل موجود نہیں ہیں، جیسے کہ جو ہمارے ساتھ رواں دواں جو زمانہ چل رہا ہے اس میں جو مسائل ہم کو پیش آتے ہیں اس کا حل نہیں نظر آتا بظاہر۔ ٹھیک ہے، مثال میں آپ کو دیتی ہوں، جیسے موبائل ہے۔ اب موبائل پرانے زمانے میں نہیں تھا، موبائل کا تذکرہ حدیث مبارکہ اور دوسری آیات میں ہمیں نظر نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم قرآن مجید کے دوسرے اصولوں کو پڑھ کر، دوسری آیتوں کو پڑھ کر اور جتنے بھی شرعی دلائل ہیں ان کو پڑھ کر ہم اس کا حل نکالیں گے کہ آیا کہ ہمارے لیے موبائل کا استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات آپ کو؟ اس کے بعد تو پھر آئے دن رونما ہونے والے غیر محدود سوالات کے جوابات محدود نصوص سے کیوں کر معلوم ہو سکتے ہیں۔ یعنی یہی سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ اتنے سارے مسائل ہیں تو ان کا جواب محدود وسائل سے، محدود آیات سے کس طرح سے ممکن ہے۔ نصوص کا مطلب ہوتا ہے آیات۔
ٹھیک ہے، اس سوال کا جواب دراصل علم اصول فقہ میں موجود ہے، کیونکہ اس علم کی روشنی میں محدود نصائص سے لامحدود مسائل کے جوابات اور حل تلاش کیے جا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہی تو قرآن مجید کا معجزہ ہے کہ قرآن مجید کی ایک ایک آیت جو ہے اس میں ہزاروں اربوں خربوں مفہوم چھپے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک آیت میں کروڑوں اربوں جو ہے نا مفہوم موجود ہیں، اور ہم استدلال کر سکتے ہیں اس سے بہت سارے مسائل کا۔ یہیں پر یہ بتائی گئی ہے یہ بات۔ ٹھیک، اس کے ساتھ ہے کہ ایک معروف نقطہ عرض عالم دین مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی قاسمی زیدہ مجدہ ہیں، جو علمی حلقوں میں اپنی بیش قیمت متعدد کتابوں، گراں قدر مقالات اور علمی تحقیقی مجالس میں بحث و گفتگو کی بنا پر ایک اہم مقام حاصل کر چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی اس کتاب کے مصنف ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دے۔ انہوں نے جو ہے اس میں ایک مقام حاصل کیا ہے، کیونکہ انہوں نے ایک بہترین کتاب شائع کی ہے جو ہمیں اصول فقہ بتاتی ہے، یعنی کس طرح سے ہم کسی بھی مسئلے کو قرآن مجید کی آیت سے اور شرعی دلائل سے نکال سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو اس فن میں مناسبت پیدا کرنے اور اس کی ضروری بحثوں نیز مبادی کے جاننے بلکہ یاد رکھنے کا آسان ذریعہ ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، یعنی جو اصول ہمیں پڑھائے جائیں گے اس میں ہمیں کیا ہوگا، انشاءاللہ ہمارے لیے وہ فائدہ مند ثابت ہوں گے اور ہمارے مسائل نکالنے میں ہمارے لیے معاون و مددگار ہوں گے۔ البتہ تعلیم و تربیت کے نئے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس میں ہر بحث سبق کے آخر میں تمرین مشق کا التزام بھی کیا ہے۔ ہر بحث کے متعلق ضروری سوالات دے کر طلبہ کے اندر روزانہ اپنا سبق یاد کر لینے کی عادت ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، طلبہ میں جو ہے شعور اور بیداری جگانے کے لیے جو ہے یعنی پورا ڈیلی سبق یاد کرنے کے لیے تمرینات بھی شامل کر دی گئی ہیں تاکہ طلبہ اس میں سے یاد کر لیا کریں۔ اب میں آپ کو وہ باتیں بتاتی ہوں جو اس کتاب میں نیو ایڈیشن میں موجود نہیں ہیں لیکن پرانے ایڈیشن میں موجود ہیں۔ تو اس روئے سرزمین پر یہی وہ اسلامی شریعت ہے جس میں بدلتے ہوئے حالات و زمانے کی پوری رعایت ہے اور ہر دور کے پیش آمدہ مسائل و مشکلات کا حل اس میں موجود ہے۔ ٹھیک ہے، اسلامی شریعت ہی وہ واحد شریعت ہے۔ دیکھیں دنیا میں بہت سارے مذاہب موجود ہیں، کرسچینٹی ہے اور ہندوازم ہے اور بدھزم ہے، بہت سارے مذاہب موجود ہیں، لیکن قرآن مجید ہماری جو اسلامی شریعت ہے وہ واحد ایک ایسی شریعت ہے جس میں ہر سوال کا جواب موجود ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ مختصر سی چھوٹی سی آیاتوں سے ہم کیسے بڑے بڑے اصول اور ضوابط نکالتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ یہ ہے کہ اس کے معنی یعنی اس علم کے معنی جو ہمارا علم ہے فقہ کا وہ کہتے کسے ہیں، تو فقہ کے لغوی معنی جو ہیں وہ یہ ہیں کہ کسی شے کا علم اور فہم و ادراک بیان کرنا، یعنی کسی چیز کا کسی بھی علم کا فہم حاصل کرنا۔ دیکھیں ایک علم یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو یاد کر لیا، لیکن نہیں، علم کا صرف یاد کرنا نہیں بلکہ اس کا فہم حاصل کرنا۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر اگر آپ سائنس بھی پڑھ رہے ہیں تو سائنس میں اس کا فہم حاصل کرنا، کچھ ایسے اس میں ایسا دماغ لگا کر کہ دو مولیکیولز مل کر کس طرح سے کوئی بھی چیز بنا رہے ہیں یہ جاننا، یعنی اس کا فہم حاصل کرنا اس میں بتایا جاتا ہے۔ اصطلاح شرح میں فقہ مخصوص فہم سے حاصل کردہ اس علم کو کہتے ہیں جو قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ماخوذ ہو۔ اصطلاح میں دیکھیں لغوی معنی کچھ اور ہوتے ہیں اور اصطلاحی معنی کچھ اور ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو لغوی معنی ہم نے پڑھے کہ کسی بھی چیز کا علم اور ادراک حاصل کرنا، لیکن فقہ ہر سائنس کے علم سے حاصل کرنے والے معلومات کو یا سمجھ کو فہم کو ہم فقہ نہیں کہہ سکتے، بلکہ اصطلاحی تعریف ہمیں بتائے گی کہ وہ علم اس علم کی فہم و سمجھ جو قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل ہوتا ہو۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد لکھا ہے کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے شرح فقہ اکبر میں اور مولانا محمد علی تھانوی نے کشاف اصطلاحات الفنون میں امام ابو حنیفہ کی طرف منسوب کر کے فقہ کی تعریف اس طرح کی ہے: ہوا معرفت النفس ما لہا وما علیہا، یعنی کل علوم دینیہ کی معرفت۔ کل علوم دینیہ، جتنے بھی علوم دینیہ ہیں، دین کے جتنے بھی علوم ہیں ان کی اگر ہم معرفت حاصل کر لیں تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ کہلاتا ہے فقہ۔ ٹھیک ہے، علم فقہ کے سیکھنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ فقیہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، فقہ سے نکلا ہوا ہے فقیہ۔ اس کے بعد ہے کہ استنباط کرنے والے کو مجتہد کہتے ہیں۔ اب استنباط کیا ہوتا ہے؟ استنباط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی مسئلے کو دیکھ کر ہم کیا کریں؟
کوئی نیا مسئلہ، کوئی نئی بات ایجاد کر لیں اور سمجھ لیں۔ مثال دیتی ہوں آسان سی اس کی، یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی کے پاس گئے۔ صحابی ہر اس شخص کو کہتے ہیں جو جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہو ایمان کی حالت میں، اور ایمان کی حالت میں اس کا انتقال ہوا، ٹھیک ہے، بھلے وہ بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، کوئی بھی ہو، وہ صحابی کہلائیں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایمان کی حالت میں حاضر ہوئے، یا حاضر ہو کر انہوں نے ایمان قبول کیا اور مرتے وقت وہ کلمہ طیبہ پر یا ایمان کی حالت میں مرے، ٹھیک ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹے صحابی کے پاس گئے جو ابھی بچے تھے، ان کے پاس جو ہے چڑیا ہوا کرتی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزاح کے طور پر، یعنی مذاق جیسے ہم کہتے ہیں اس کے طور پر ان سے پوچھا کہ آپ کی چڑیا کہاں ہیں؟ عربی میں وہ مقالہ ہے کہ آپ کی چڑیا کہاں ہیں۔ اس سے مجتہدین نے، یعنی کہ مسائل نکالنے والوں نے، یہ بات اخذ کی کہ چڑیا کا پالنا حلال ہے، ٹھیک ہے، سمجھ میں آئی؟ اس طرح سے مجتہدین کیا کرتے ہیں، ایک مسئلے سے، ایک نصوص سے، کسی بھی آیت سے، کسی بھی حدیث سے، اس طرح سے مسائل کو اخذ کرتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات آپ کو؟ تو اسی طرح ہم نے کیا کہا، پھر اس کے بعد ہر مجتہد جو ہوتا ہے وہ فقیہ ضرور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ تمام علوم سے گزر کر آیا ہے نا، مجتہد بنا ہے وہ۔ مجتہد سمجھیں سپرلیٹو ڈگری ہے، یعنی زیادہ بڑی ڈگری ہے، اور فقاہت جو ہے وہ تھوڑا ہی کم درجے کی ڈگری ہے۔ تو جو بھی مجتہد ہوگا وہ اس کے لیے ضروری ہے وہ کیا ہو، لازمی طور پر وہ فقیہ ہوگا، لیکن ہر فقیہ مجتہد نہیں ہوگا۔ سمجھ آئی یہاں تک بات؟ اچھا، جو ہم اصول فقہ پڑھ رہے ہیں، فقہ کے کیا ماخذ ہیں، یعنی کن چیزوں سے ہم کسی بھی مسئلے کو اخذ کرتے ہیں یا لیتے ہیں۔ تو پہلی بات کتاب اللہ یعنی قرآن مجید ہے، دوسری سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیسری اجماع، اور چوتھا قیاس۔ کتاب اللہ کو الحمدللہ آپ جانتے ہیں قرآن مجید کو کتاب اللہ کہتے ہیں، سنت رسول یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی اعمال ہیں یا قول ہیں ان کو سنت کہیں گے۔ اجماع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس پہ تمام امت جو ہے جمع ہوئی بھی ہو، جیسے کہ 5 نمازیں، 5 نمازوں پر کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا جو مسلمان اور کہے کہ 5 نمازیں نہیں ہیں یا 3 ہیں یا 4 ہیں، ایسا کوئی بھی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ 5 نمازوں پر مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ فرض نمازیں 5 ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قیاس، قیاس کا مطلب ہوتا ہے ناپنا، کسی پیمانے پر رکھ کر کسی چیز کو ناپنا۔ ابھی آپ انشاءاللہ قیاس کے بارے میں مزید پڑھیں گے تو اور سمجھ آ جائے گا۔ بعض فقہا قیاس کو ماخذ فقہ اسلامی تسلیم نہیں کرتے، اسی طرح مذاہب اربعہ میں قیاس کی صورتیں، شرط اور اصول الگ الگ ہیں، ٹھیک ہے۔ بعض فقہاء کرام کیا کہتے ہیں کہ جو ہمارے پاس قیاس ہے، کیونکہ قیاس ایک تھوڑا ناپنے والا درجہ ہے، تو ناپنے والے درجے کو ہر کوئی قبول نہیں کرتا، تو بعض فقہاء کرام اس کی وجہ سے کیا کرتے ہیں، اس کو اصول فقہ کا ماخذ نہیں قرار دیتے۔ ماخذ کا مطلب یہ ہے کہ اصول فقہ ان چیزوں سے حاصل کیا جاتا ہے، یعنی کوئی بھی مسئلہ ہے میرے پاس تو میں دیکھوں گی کہ یہ قرآن مجید میں اس کے بارے میں کیا علم ہے، حدیث میں اس کے بارے میں کیا علم ہے، اجماع امت کیا ہے، اور پھر قیاس کیا ہے۔ تو قیاس کو بعض علماء کرام نہیں مانتے، اور اسی وجہ سے کیا ہوتا ہے، جو ہمارے پاس 4 امام ہیں، امام ابو حنیفہ، امام حنبل، امام شافعی، ٹھیک ہے، اور امام ابو حنیفہ، تو یہ ان پر کیا ہوتا ہے، یہ جو ہمارے پاس 4 امام ہیں، ان میں ان کے جو مذاہب ہیں، ان کے جو علوم ہیں، اس میں اسی وجہ سے فرق ہے کہ قیاس مختلف ہے اور شرطیں اور اصول مختلف ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اہل علم نے اصول فقہ کی تعریف یہ کی ہے کہ قواعد و مباحث کا ایسا مجموعہ جس کے ذریعے تفصیلی دلائل سے شریعت کے عملی احکام کا استنباط کیا جائے، یعنی تفصیلی دلائل ہمارے پاس موجود ہیں، قرآن مجید کی آیت موجود ہے، احادیث موجود ہیں، یا قیاس موجود ہے، یا اجماع موجود ہیں، ان کے ذریعے سے شریعت کے احکامات کا استنباط کرنا یعنی نکالنا ہم کس کیا کہتے ہیں، اصول فقہ کہتے ہیں اسے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ علماء کے نزدیک اس علم کے مبادی میں علوم عربیہ، لغت و نحو وغیرہ، علوم شرعیہ، تفسیر و حدیث، اور علم الکلام وغیرہ، اور بعض علوم عقلیہ بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ علماء کے نزدیک کوئی بھی بندہ کب پہنچے گا اس درجے میں کہ کب وہ فقیہ بنے گا، جب اس کے پاس کون سی چیزیں ہوں۔ دیکھیں، علوم عربیہ ہو، عرب کا علوم ہو، عرب کا علوم کون سا والا، لغت یعنی ڈکشنری اچھی طریقے سے اس نے پڑھی ہوئی ہو، سمجھی ہوئی ہو، یاد ہو اس کو، اور اس کے ساتھ ساتھ نحو،
نحو جو ہم علم النحو پڑھتے ہیں وہ والی اچھی طریقے سے پختہ طریقے سے اس پر عبور حاصل ہو، تبھی کوئی انسان فقیہ بن سکتا ہے علوم عربیہ کے اعتبار سے۔ یہ نہیں کہ کوئی شخص کسی شخص نے پراپرلی عربی گرامر نہیں پڑھی اور وہ اپنے آپ کو فقیہ کہتا ہو، نہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ہمیں ہر کسی کی باتوں پر کان نہیں دھرنے چاہیے، ہر کسی کی بات نہیں سننی چاہیے، کیونکہ آج کل لوگ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا بہت غلط مفہوم نکال رہے ہیں۔ تو ہر کسی کی بات پر ہمیں کان نہیں دھرنے چاہیے، بلکہ جو پراپر عالم ہیں، مفتی ہیں، مانے ہوئے ہیں، جن کو بہت اس فیلڈ میں اسپیشلائزیشن میں بہت ٹائم ہو گیا ہے، ان کی بات کو ہم نے ماننا چاہیے اور فالو کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فقیہ بننے کے لیے کیا ضروری ہے؟ علوم شرعیہ، تفسیر، حدیث اور علم الکلام کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان کے بغیر تو کچھ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ انہی سے تو ہمیں نکالنے ہیں مسائل۔ اس کے ساتھ ساتھ بعض علوم عقلیہ بھی ضروری ہے، یعنی دنیا کا علم ہو گیا اور عقل کا علم، لاجیکل کوسچنز ہو گئے، منطق وغیرہ ہو گیا، یہ انہیں پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ اس لیے تدوین اصول فقہ کا صحرا امام بن ادریس الشافعی کے سر ہے، جن کی الرسالہ سے اصول فقہ کی تدوین کا آغاز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اس علم کا آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ امام ابو یوسف سے ہوا تھا۔ امام ابو یوسف لیکن اپنے تمام قواعد کو جمع نہیں کر پائے تھے، تو ان کے بعد کس نے کیا؟ امام محمد ادریس نے کیا، ٹھیک ہے۔ امام محمد ادریس الشافعی نے کیا، اور کون سے رسالے کے تھرو کیا؟ الرسالہ کے تھرو کیا، ان کی ایک کتاب کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد یہ ہے کہ اس دور میں یعنی جدید دور میں مصر، شام اور لبنان میں اصول فقہ پر کام ہوا ہے اور بہت معیاری اور عمدہ کتابیں شائع کی گئی ہیں۔ پاکستان میں کس نے کام کیا ہے؟ پاکستانی علماء میں مولانا شمس الحق افغانی نے معین القضاء کے نام سے قاضیوں اور مفتیوں کے لیے ایک مفید مجموعہ اصول مرتب کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تمام باتیں کر لی ہم نے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ مگر اس کے لیے شرط ہے کہ فن کی جو کتاب اس ابتدائی مرحلے میں بزبان اردو پڑھائی جائے وہ نصابی کتب کی تدوین و ترتیب کے مقررہ معیار پر پوری اترتی ہو اور اس راہ کے شانور کی نظروں سے گزر کر اور کھرے کھوٹے کی میزان میں تل کر دست شوق میں آئی ہو، ٹھیک ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمارے پاس جو بھی کتاب، دیکھیں یہ متبادل ہے اس کتاب کا، یعنی کہ یہ جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں یہ متبادل ہے اس کتاب کا۔ پہلے جو جتنی بھی کتاب تھیں وہ فارسی میں تھیں یا عربی میں تھیں۔ اب عرب اور فارس کیونکہ ہر کوئی عربی نہیں سمجھتا اور عربی سمجھنا طلباء و طالبات کے لیے مشکل ہوتا ہے، تو یہاں پر ترجمہ کیا گیا ان کتابوں کا جو عربی اور فارسی میں تھی، ٹھیک ہے۔ لیکن اب عربی اور فارسی میں جب ہم کسی کتاب کا ترجمہ کرتے ہیں تو ہمیں کچھ باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ جیسے ہم نے یہاں پر ایک بات میں نے ابھی آپ کو بتائی کہ کس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ابتدائی مرحلے میں اردو پڑھائی جا رہی ہے جب، تو تدوین اور ترتیب کا خیال رکھا جائے کہ معیاری جو مقررہ کتابیں ہیں ان سے میچ کرتی ہوئی ہو۔ یہ نہیں ہو کہ بالکل عجیب یعنی بالکل الگ عربی اردو ہو جو کہ بچوں کو سمجھ نہ آتی ہو، بلکہ سہل اردو استعمال کی جائے، آسان سی اردو استعمال کی جائے تاکہ بچے اسے آسانی سے سمجھ سکیں، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہاں پر یہ بھی بتانا ہے کہ درسی اصول و فن اور مسافر علم کی نفسیات کے مطابق بحث کے ساتھ تمرینات میں بھی اس کی کوشش کی گئی ہے کہ طلبہ میں فقہی اصول کو اپنے عہد کے فقہی مسائل پر منطبق کرنے کا شوق پیدا ہو، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ انشاءاللہ جب اس کتاب کا مطالعہ کریں گے، پڑھیں گے، تو آپ بھی سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے کہ یہ مسائل ہیں تو اس کا کیا حل ہوگا، ٹھیک ہے۔ ویسے تو یہ تمام کام بڑے بڑے علماء کرام کا ہوتا ہے، لیکن ہم جو چھوٹے لیول پر ہیں، ابھی اتنا نہیں پڑھے ہوئے، تو ان کو بھی شروع ہونا یعنی سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کتاب کا ایک قابل تحسین پہلو یہ بھی ہے کہ اصول فقہ حنفی کے علاوہ دوسرے مذاہب فقہ کے اصول کی خاص بحثوں کی طرف بھی اشارہ کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اس کتاب کی خوبصورتی کیا ہے کہ یہاں پر صرف اصول حنفیہ یعنی امام ابو حنیفہ کے اصول نہیں پڑھائے جائیں گے، بلکہ دوسرے مذاہب کے اصول و قوانین بھی بتائے جائیں گے کہ ان کا جو طرز عمل ہے کسی بھی مسئلے کو اخذ کرنے کا، استنباط کرنے کا، وہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔
تو ہمارے لیے اور انفارمیٹیو اور بہت زیادہ نالجیبل ہوگا انشاءاللہ، اور بہت اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان کاوشوں کو قبول و منظور فرمائے اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے، کیونکہ ہمارا ان تمام علوم کو پڑھنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے نفس کی اصلاح کر لیں اور آخرت میں اپنا ایک مقام حاصل کر لیں۔ تو امید کرتی ہوں یہ تمام باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی۔ انشاءاللہ کل سے آغاز کریں گے پراپر اس کتاب کی تعلیم و تدریس کا انشاءاللہ تعالی۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔